الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل شأنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترمین سامعین و ناظرین، آج کی یہ مجلس ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں منعقد ہو رہی ہے، اور اللہ تعالی نے ہمارے لیے حضرت رحمت للعالمین کو ہر کام میں اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ کی سیرت طیبہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ مختلف اوقات کی مناسبت سے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں۔ مثلا رمضان قریب آ رہا ہے تو ان کی تربیت رمضان کے استقبال کے لیے رجب سے ہی شروع فرما دیتے ہیں، اور یہ دعا عام ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان ان دونوں مہینوں میں ہمارے لیے برکت کر دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ پیشگی تیاری، یہ ہے وہ مناسبت جس سے مربی اعظم، معلم بشریت اور مزکی آدم صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے ایمان میں نمونہ بنایا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ پہ ایمان، ان سے محبت، ان کی اطاعت، ان کے ارشادات کی تعمیل، یہ ایمان ہے، یہی ایمان ہے، اور ایمان کے تقاضے ہیں۔ اللہ کی ذات اور اس سے لینے کا یقین، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان محض مان لینے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے پختہ یقین شرط ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے کہ رمضان سے پہلے ہی انہیں استقبال رمضان کے لیے تیار فرماتے۔ تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، اپنی ذات کی حد تک نہیں، بلکہ اپنے اہل خانہ، اپنے اقارب، اپنی مسجد کے نمازی، اپنے محلے کے احباب، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کے ہمارے دوست اور دیگر انسان، اسی طرح پوری انسانیت ان ایام میں سبھی کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو بھی رمضان کے لیے تیار کریں۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے جناب رسول اللہ کی سنت، اور یہ ہے حضرات صحابہ کا نمونہ تعمیل ارشاد پیغمبر میں۔ بعض صحابہ کرام جو تھے کئی مہینے پہلے تیاری کرتے، اور سلف امت اپنے آپ کو رمضان میں فارغ کر لیتے کہ یہ اللہ کا مہینہ، اللہ سے مضبوط تعلق اور کبھی یقین پیدا کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ ہی کی خاطر ایک انسان کھانا پینا چھوڑے گا، دن کا روزہ رکھے گا، رات کو اس کے سامنے قیام کرے گا۔ تو یہ اسباب ہیں ایمان و یقین کی پختگی کی۔
تو اب آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کو استقبال کے لیے تیار فرمایا۔ اب ہم بھی دنیا میں استقبال کرتے ہیں معزز و مکرم مہمانوں کا۔ استقبال کے وقت جو مستقبلین ہوتے ہیں، استقبال کرنے والے، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کہ سواری بھی اچھی رکھتے ہیں، بلکہ جو ان کے ساتھ دیگر لوگ ہیں انہیں بھی کہتے ہیں اچھا لباس پہننا، ان کی سواریوں کو بھی اچھا کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا یہ دراصل معزز مہمان کی عزت اور اکرام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خالی کر لیں محض اللہ کے لیے، تمام آلائشیں، تمام رذائل اخلاق ان سب سے پاک و صاف ہو جائیں، اور اللہ کے اس مہمان کا فل اس کو استقبال دیں، فل پروٹوکول دیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے اور رمضان میں کوئی تعلق ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، یا ہم صرف کھانے پینے کی تیاری میں لگے رہیں۔ یہ ہے اصل وہ تزکیہ اور وہ تیاری جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی تھی۔ جس قدر عظیم مہمان ہو اسی قدر عظیم اس کا استقبال بھی ہو۔ اور اللہ کی یہ نعمت جو ہم پہ آنے والی ہے، اللہ ہم سبھی کو رمضان تک پہنچائے۔ ایسی عمومی نعمت ہے کہ جو پوری انسانیت کو، جہاں جہاں سورج طلوع و غروب ہوتے ہیں اور چاند نکلتے ہیں، وہیں خود بخود انہی گھروں اور بستیوں اور شہروں میں یہ رمضان خود وارد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے پاس آ رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، تمہیں اپنی اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں سمیٹ رہا ہے، ایک عظیم الشان مہینہ۔ تو یہ جب ابھی سے ہمارے تصور میں ہوگا، ہماری فکر میں ہوگا، ہمارے اندر داخل ہو جائے گی یہ چیز، تو یہ اصل وہ یقین ہے، وہ ایمان ہے جو مطلوب ہے ہم سے۔ اللہ کی عظیم چیزیں اللہ کے شعائر ہیں، جیسے بیت اللہ شریف ہے۔ میں آپ سے مکہ مکرمہ سے مخاطب ہوں، یہ حرم محترم، یہ مکہ کا یہ پہلا گھر، یہ مشاعر، یہاں کا عرفات، مینا، یہ سب اللہ کی نشانی ہیں۔ تو ان کی تعظیم ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے پاس آئیں، اور یہ عظیم بات یہ ہے، عجیب تصور ہے کہ یہ رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کیا ہے، ان ایام میں کون سے اعمال ہمیں کرنے ہیں، اور اس رمضان کو بخوشی کیسے ہمیں رخصت کرنا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حضرات صحابہ کی تربیت فرمائی اور کیا انہیں اس کے بارے میں اطلاع دی۔ فرمایا، اے لوگو اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ ایک رات اس کی۔ تو اب اس کے فضائل میں سے، یا اس کے عظیم ہونے میں سے، یا اس کی عظمت کے اسباب خود رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں اپنی مبارک زبان سے، اور ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اس عظمت کا دل و جان سے قرار کریں
اور پھر اس مہینے کا استقبال کریں۔ تو فرمایا کہ اس کی ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ نے اس کے دن کے روزے کو تمہارے لیے فرض کیا۔ یہ بھی اسی کی فضیلت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں، وہ شعبان ہو، رجب ہو، اشہر حرم ہو، کسی مہینے کے اندر، بلکہ رسول اللہ جو شعبان میں کثرت روزے رکھتے تھے اور امت کو بھی ترغیب ہے، وہ بھی روزے فرض نہیں۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس کے دنوں کا روزہ اللہ کا فریضہ ہے۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، پورے سال کے اندر کسی مہینے کی کسی رات میں بھی اجتماعی طور پہ فرض نمازوں کے علاوہ نماز کوئی ایسی نہیں جو نفل ہو اور جماعت سے ادا کرنی ہو۔ وہ بھی صرف اسی مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس کی رات کو جو مسلمان تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ 8 اور 20 کے جھگڑوں سے ہی آپ کو فرصت نہیں۔ رسول اللہ کی سیرت دیکھیں کہ آپ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کب تک؟ یہ بھی سمجھیں کہ رمضان کی سنت اصل کیا ہے، کہ جب آپ کو سحری کے ختم ہونے کا ڈر ہوتا تب آپ فطر ادا فرماتے۔ چلو بجائے 8 اور 20 میں جھگڑوں کے اسی سنت کا احیاء کرو کہ ہم ساری رات کھڑے رہیں گے، حتیٰ کہ جب سحری کا ڈر ہوگا تو پھر نماز چھوڑیں گے۔ اب گن لینا بعد میں کہ کتنی نمازیں، کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی۔ اللہ کے بندو، اس امت کے جمہور کو دیکھو کہ 20 رکعت پر کب سے پوری دنیا کے مسلمان عمل کر رہے ہیں، کب سے؟ امت کے تعامل کو دیکھو۔ امت کا اجتماع کبھی بھی گمراہی پہ نہیں ہوتا۔ چلیں آپ اسی سنت کو لے لیں کہ آپ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، جب سحری کا ڈر ہوگا تو پھر وتر پڑھ لیں۔ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ عمل کی طرف نہیں آتے، جھگڑوں اور اختلافی باتوں میں ہی الجھے رہنا ہے۔ رمضان سے پہلے ہی آج کل میڈیا پہ، اخباروں پہ شروع ہو گئے ہیں یہ جھگڑے۔ میں اس سے پہلے بھی اپنے ایک مقالے اور محاضرے میں عرض کر چکا ہوں کہ امت میں جو مجمع علیہ عمل ہیں ان کو ہم اختیار ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں کہ حضور لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی، فلا تسل عن حسنہن وطولہن، کہ ان کے حسن اور ان کے طول کا تو نہ پوچھ، کتنی لمبی نماز۔ یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ چلیں آگے۔ پھر آگے فرمایا کہ دن کا روزہ فرض، رات کا قیام نفل۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، جس شخص نے اس مہینے میں، یہ دیکھیں اسباب عظمت رمضان، کہ کوئی نیکی کا کام کیا، اب نفل کام ہے، 2 رکعت نماز پڑھی نفل، آپ نے 10 پڑھی، 20 پڑھی، تو گویا ہر نفل پہ ایک فرض کے برابر آپ کو ثواب۔ دیکھو کتنا نیکیوں کا عظیم موقع اور سیزن ہے۔ آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک نفل اس کے علاوہ میں ایک فرض کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اور جس شخص نے من ادی فریضۃ، اس میں کسی فریضے کو ادا کیا تو وہ ایک فریضہ کیسے ہو گیا؟ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، کہ دیگر مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں
کتنا بڑا سیزن ہے نیکیوں کو جمع کرنے کا، دولت کو جمع کرنے کا، اس دولت کو جسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں فَإِنَّ زَادِ تقوی، تقوی بہترین ذات ہے، بہترین ذات۔ آگے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ تو اللہ نے جنت ہی رکھا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اور احادیث نبویہ میں جہاں صبر کا اجر اور ذکر اور ثواب آپ نے فرمایا تو وہاں جنت و ساتھ ہوگا۔ اور صبر دیکھیں، خود نمازی بھی صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے اور دیگر اشیاء اور خواہشات سے وہ رک جاتا ہے، یہ ہے صبر اس کا، ڈٹا رہتا ہے اللہ کے حکم پہ اور تحمل کرتا ہے مشقت کو، یہ صبر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وشہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے، دیگر انسانوں سے غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، دیگر انسانوں سے مدارات کا مہینہ ہے، لوگوں پہ احسان کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص کو تگودو کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کے بندوں پہ احسان کرے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں اس دور میں بھی اللہ نے اپنے بندوں کو کتنی توفیق دی ہے۔ رمضان میں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کی روزیوں کو اللہ نے مال میں برکت سے بڑھاتا ہے، اور جن پہ خرچ ہوتا ہے ان پہ کئی لوگ خرچ کرنے والے ہیں، تو گویا ہر مومن کا رزق اس میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ محسوس بھی کرتے ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں، پر اپنے دل میں یقین کے درجے میں ان کو ڈالنا ہے، یہ ہے اصل مقصود ہمارا۔ پھر آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اب آپ دیکھیں، دوسروں کی خدمت، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے خرچ کرنا۔ فرمایا جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کرائے گا تو یہ اس کی افطاری اب اس کے گناہوں کے لیے مغفرت بنے گی۔ اسی نیت سے آپ افطاری کرائیں کہ میں اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے، اور اس کی گردن کی آزادی ہوگی جہنم سے۔ اب آپ دیکھیں، معمولی کام نہیں افطاری، مغفرت گناہوں سے اور آزادی گردن کی، کس کے بدلے؟ افطار کے بدلے، روزے دار۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا۔ اور اضافہ سنیے، یہ تو آخرت کی بات تھی، ساتھ فرمایا کہ اس افطاری کرنے والے کو بھی روزے دار کی طرح اللہ افطاری پہ اجر دیں گے، مگر روزے دار کا اجر کم نہیں ہوگا۔ اس لیے روزے دار خوشی سے افطاری کرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اگر کوئی اس کی افطاری کرائے، اور افطاری کرنے والا ان ثواب اور اجور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اس طرح جیسے وہ دیکھ رہا ہے، یہ اصل ایمان میں تقویت۔ آگے فرمایا قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا مال نہیں ہوتا کہ ہم روزے دار کو کھلا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر جو ہے وہ کیسے ہے؟ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرہ، اگر ایک کھجور سے بھی کسی دوسرے روزے دار کا اپنا روزہ کھلا دیا، روزہ افطار کرا دیا، تو آپ اسی اجر کے مستحق ہو گئے جو پہلے بیان ہوا۔
کیا؟ گناہوں سے مغفرت اور گردن کا جہنم سے چھٹکارا۔ کتنی بڑی رحمان کی رحمت اور کمانے کا کتنا بڑا سیزن ہے یہ۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ مکے میں ہیں تو یہ اجر ہے، نہ، رمضان اس عالم کے اکناف و اطراف میں خود جاتا ہے اور پوری دنیا کو اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ بھی ذرا تصور کیجئے اس ماہ مبارک کی عظمت کا۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر وہو شہر اولہ رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ چلیں آپ خود سمجھ جائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آسان ہے کہ اگر آپ نے مہینے کا اول، اوسط اور آخر نکالا اور مہینے کے 30 ایام کو 10 میں تقسیم کر دیے تو خود دیکھ لیں، رات دن اس کا اول، اس کا درمیان، اس کا آخر، سب کا سب رحمت سے بھرپور ہے، اور اللہ کی بے پایاں رحمان کی لاتعداد اپنے بندوں کی طرف رحمات متوجہ ڈانپے ہوئے ہیں اپنے بندوں کو اللہ رحمان اپنی رحمت سے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، اب یہ چیزیں ہیں عمل کرنے کے لیے، اپنے دل میں ڈالنے کے لیے، اپنے دماغ اور اپنی فکر کو منور کرنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کہنے والا، سننے والا، بولنے والا وہی کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ یہ اصل دین، یہ اصل ایمان، یہ اصل تعمیل ارشاد پیغمبر، یہ اصل محبت رسول۔ یہ آپ نے فرمایا کہ تم 4 کاموں کی کثرت کرنا۔ اے اللہ، ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارا رمضان حضرات صحابہ کی طرح کا رمضان ہو، ہمارا رمضان ہمارے ہادیوں رحمت للعالمین محبوب آدم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کے مطابق۔ ابھی سے ہم میں سے ہر بندہ یہ تو نیت کر لیں، دیکھ لیں اللہ رمضان آنے پر کیسے آپ کو توفیق دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا استکثروا فیہ من 4 خصال، 4 کام آپ نے کثرت کرنے ہیں۔ 2 کام ایسے ہیں کہ تمہارا رب اس سے خوش ہو جائے گا، خصلتین ترضون بہما ربکم، اور 2 کام ایسے ہیں لا غنی بکم عنہما، کہ ان کی تمہیں شدید ضرورت ہے۔ 2 تمہاری اپنی حاجتیں اور 2 سے تمہارا رحمان خوش۔ اب پھر رسول اللہ نے خود فرمایا فَأَمَّا الْخَصَّتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب رحمان کو خوش کرو گے، وہ کیا ہے؟ پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ توحید ہے جس میں اللہ کی توحید کی شہادت آپ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں۔ چاہے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں محمد رسول اللہ، چاہے آپ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ ذکر اتنا محبوب ہے اللہ کو کہ پہلے تو یہ سنیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ افضل ذکر ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جب بندہ اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے
تو پھر یہ کلمہ الیہ یصعد الکلم الطیب، طیب کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ ان کے درمیان نہیں ہوتی۔ یہ ذرا شعور تو پیدا کریں۔ تو کثرت سے کلمہ توحید کا ورد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے، آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم استغفار پڑھو وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِن كُلِّ ذنب۔ اب آپ کثرت سے اس کلمے کا ورد کریں اور استغفار کریں۔ اب اس کا فائدہ ہے کہ تمہارا رب رحمان تم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یہ رمضان رضائے رحمان کا سبب بنے گا تمہارے لیے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ دو خصلتیں جن کی تمہیں ضرورت ہے، تم ان کے محتاج ہو، تم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہو کہ تمہارے اندر وہ نہ ہو، تمہاری انتہائی ضرورت ہے۔ فالخصلتان اللتان لا غنى بكم عنہما، وہ کیا ہے؟ تسألون اللہ الجنہ، اللہ سے جنت مانگو، اللہم ارزقنا الجنہ، اللہم ارزقنا الجنہ آناء اللیل و اطراف النہار، دن کی روشنیوں میں، رات کی تاریکیوں میں۔ یہ اپنی زبان پہ جاری کر لو کہ اللہ تو ہمیں جنت لاؤ، اللہم ارزقنا الجنہ۔ اب یہ چیزیں جو رسول اللہ بتا رہے ہیں، اب اسے نوٹ کر لیں، آپ لکھ لیں اپنے پاس، دلوں پہ لکھ لیں۔ اور دوسری وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے پناہ مانگو۔ یا ربی احفظنا من النار، یا ربی ادخلنا الجنہ واحفظنا من النار، عذنا باللہ، نعوذ باللہ یا رب من نار جہنم۔ کوئی بھی تعبیر آپ کریں، عربی زبان میں کریں، نہیں ہے تو اردو میں کہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جنت دے، اے اللہ تو ہمیں جنت سے بچا دے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ کو، اور حضرات صحابہ وہ تو تعمیل کرنے والے تھے، اللہ ہمیں بھی تعمیل کرنے والا بنا دے۔ تو غرض میری صرف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس مہینے کو یقین بنانے میں صرف کرے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول کی ذات پہ، اور ان کے ارشادات، ان کی حقانیت پہ، اور اپنی اس دنیا کی اصلاح کے لیے اور آخرت کی سعادت کے لیے۔ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، آخر میں یہ حدیث ہے، سقاہ اللہ من حوضی، جناب رسول اللہ حضرت رحمت للعالمین جن کا حوض ہے قیامت کے دن، حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، فرمایا کہ میں اپنے حوض سے نسبت اپنی طرف فرمائی، رحمت للعالمین ہمیں پانی پلائیں گے، کس کے بدلے میں؟ جب ہم روزے دار کو پانی پلائیں۔ ذرا اس شعور کو اپنے اندر بیدار کریں تاکہ یہ مہینہ ہمارا ایمان و یقین کا مہینہ ہو۔ پھر فرمایا ایسا پانی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ وہ شخص جو حوض سے پانی پیے گا یہ ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا، ابھی اللہ کے سامنے لمبا کھڑا ہونے کا وقت ہے، اتنا طویل کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ یہ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے حوض سے جس کو پانی پلا دوں گا وہ جنت کے داخلے سے پہلے کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر رمضان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت،
اور تعلیمات میں فرمائے گئے ارشادات کے عین مطابق، جیسے حضرات صحابہ تعمیل ارشاد فرماتے تھے جو اپنے پیغمبر سے سنتے، حیل و حجت نہیں فرماتے تھے، ایسے ہی اللہ ہمیں نفسیاتی طور پر ابھی سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ماہ سعادت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔